قائد ملت اسلامیہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہر تقریر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبارت ہوا کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتی۔ ان کا یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا ہے۔ حضرت امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں یہ جسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب ہمارا مرنا برحق ہے تو پھر بندہ کیوں نہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کر کے عزت سے مرے۔ اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہر مکتبہ فکر اور ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء نے نظریاتی اختلافات کے باوجود بھی حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا برسر منبر اعتراف کیا ہے۔ حتیٰ کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور تجزیہ نگاروں نے اور تمام سیاسی مخالفین بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ قائد ملت اسلامیہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے اور نوجوانوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے پلائے۔ قائد ملت اسلامیہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مدلل، مؤثر اور ولولہ انگیز انداز خطابت کے سبب دنیا بھر میں معروف و مقبول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ تقریر کی زبان اکثر پنجابی ہوا کرتی، مگر اس میں عربی، فارسی اور اردو ادب کا بھی حسین ترین امتزاج ہوا کرتا۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں انتہائی اٹل اور اصولی موقف اپنائے رکھا۔ تقاضۂ ایمانی کے سبب گستاخان رسول اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کسی قسم کی رعایت کے ہرگز رواندار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی عاجزانہ ہوا کرتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے بے انتہا محبت فرماتے۔ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مسلسل حملوں کے سبب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تقریر میں تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے عالم کفر اور حکمرانوں کی محرب نوازی پر کڑی تنقید فرمایا کرتے۔ قبلہ امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی یہی عادت مبارکہ ہمارے حکمرانوں، لبرلز، موم بتی مافیا اور یہودی قائدانیوں کو ایک آنکھ نہ باتی۔ حکومتی ہدایات پر آپ کا مسلسل میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا۔ گیرٹ ولڈر جیسے گستاخان رسول اور انڈین میڈیا جیسے وطن دشمن عناصر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو عالمی سطح پر ایک انتہا پسند اور شدت پسند مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیا کرتے۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی اپنی ذات پر کیے جانے والے اعتراض کے منفی تاثر کو زائل کرنے کی کوشش میں نہیں گزاری،
نہ ہی زندگی بھر کبھی اپنے کارکنوں کو اپنی ذات کا کوئی نعرہ لگانے کی اجازت دی، بلکہ سختی سے آپ منع فرمایا کرتے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ ہمیشہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی اولین ترجیح تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تقریر میں اسی موضوع پر بات کی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مؤثر انداز خطابت نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ وہ نوجوان جو کل تک فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، ہر وقت گانے گنگناتے تھے، فلمی ایکٹروں کی طرح اپنے آپ کو سنوارتے تھے، پھر ان کی زندگی ایسے بدلی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جاری کروا دیا۔ جو نوجوان خود شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا پہرے دار بنا دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی مؤثر تقاریر حرارت ایمانی کا سبب ہوا کرتی، لہٰذا امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولولہ انگیز اور جوش و جذبہ سے بھرپور آواز کو خاموش کرانے کے لیے وقت کے فرعونوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ کئی مہینے آپ کو جیل میں قید رکھا، اذیتیں دی، ڈرایا دھمکایا، آپ پر دہشت گردی سمیت سینکڑوں مقدمات قائم کیے، مگر اللہ کی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ کی استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ آپ ہمیشہ ہر میدان میں سرخرو ہو کر مزید آگے نکلتے رہے اور زندگی کی آخری سانس تک حق بیان کرتے رہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ عشق و وفا نبھایا ہے خادم حسین نے، حق کا علم اٹھایا خادم حسین نے، دین نبی پہ حرف نہ آنے دیا کبھی، دین نبی پہ حرف نہ آنے دیا کبھی، کام ایسا کر دکھایا ہے خادم حسین نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کا فیضان تا صبح قیامت اسی طرح جاری اور ساری رہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک